أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. کتاب کے بعد احادیث کے اندر عموماً لفظ باب آتا ہے۔ محدثین کرام باب کو قائم کرتے ہیں، باب فلان، یہاں پر نا ایک چھوٹی سی تنبیہ کرنی ضروری ہے کہ لفظ مشترک کے اندر جو اشتراک ہوتا ہے وہ وضعی اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی اس لفظ کو وضع ہی ایک سے زائد معنی کے لیے کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لغتاً تو لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن وہ لفظ جب شرع کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے ایک سے زائد معنی آ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس لفظ کو اہل علم جو ہے وہ من باب النقل کا لفظ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ من باب النقل ہے، لا من باب الاشتراک، اشتراک کے قبیل سے نہیں ہے۔ یعنی لغتاً اگر ایک لفظ کی متعدد معنی ہوں تو اسے مشترک کہیں گے، لیکن اگر لغت کے اندر ایک معنی ہے اور شرع کے اندر آ کر اگر اس کے کئی معنی ہو گئے ہیں یا عرف کی وجہ سے کئی معنی ہو گئے ہیں تو وہاں پر پھر اہل علم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ من باب النقل ہے، لا من باب الاشتراک۔ تو بعض اوقات جو ہے نا یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے الفاظ کو بھی جو ہے نا وہ مشترک سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو رسول یہ لفظ باب تو اصل کے اندر جو لفظ باب کی وضع ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیز کو کہتے ہیں دروازہ، یعنی جہاں سے کسی چیز کے اندر انسان داخل ہو اور باہر نکلے۔ تو یہ لفظ کی جو ہے نا یہ وضعی معنی ہے، لیکن احادیث کے اندر جب لفظ باب کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس معنی کے اندر ایک معنی کے اوپر ایک مسئلے کے اوپر دلالت کے اعتبار سے جو لفظ باب ہے جب یہاں استعمال ہوگا تو پھر یہ اہل لغت کے اعتبار سے مجاز قرار پائے گا۔ باقی کہیں غلطی ہو تو شیخ صاحب آپ اصلاح فرما دیجیے گا۔ اور لیکن جب یہاں بھی وہی بات کتاب کی طرح کہ جب یہ محدثین کے ہاں فقہاء کے عرف کے اندر جب یہ استعمال ہوگا تو پھر اس کو حقیقت عرفیہ کا نام جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ اور پہلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سمندر کا ہم سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس پینے والا پانی، میٹھا پانی جو ہے نا وہ تھوڑا ہوتا ہے،
تو افنتوضأ بماء البحر، تو کیا سمندر کے پانی کے ساتھ ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ تو اس حدیث پاک کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو ہم ذرا دیکھتے ہیں، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ یہ عربی زبان کے اندر حروف اور جو ضمائر ہوتی ہے نا، یہ جملوں کے باہمی ربط کے لیے جو ہے نا ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اصول فقہ والے جو ہے نا وہ دو قسمیں بناتے ہیں، کہتے ہیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ الفاظ الاستقلالیہ، کہ یہ مستقل الفاظ ہے جن کا مکمل ایک معنی ہے، اور اس کے مقابل بعض الفاظ ہوتے ہیں جنہیں یہ حضرات کہتے ہیں الالفاظ العالیہ، کہ بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا مستقل معنی تو نہیں ہوتا بلکہ یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ ایک معنی کے لیے ایک وسیلہ بنتے ہیں، ایک ربط بنتے ہیں، جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو اصول فقہ والے ہیں تو ان کے جو بحث ہوتی ہے یہ الفاظ الاستقلالیہ پر ہوتی ہے، الالفاظ العالیہ پر نہیں ہوتی۔ تو جو ضمائر ہے ان کو یہ حضرات جو ہے یہ الالفاظ العالیہ کے اندر جو ہے نا یہ شامل کرتے ہیں۔ تو بلاغی اعتبار سے اس کے فوائد ضرور ہے، ضمیر کو لانے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پر سوال اور جواب کو باہم مربوط کرنے کے لیے، ملانے کے لیے جو ہے نا اس ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ تو الطہور تو طہارہ، طہور، یہ اس کا جو لغوی معنی ہے تو اس پر جو ہے نا وہ طہارہ کے اوپر جو ہے نا یہ بات ہوئی ہے کہ لغت کے اندر اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اور شریعت نے اس کے اندر کچھ مزید جو ہے نا وہ اضافہ بھی کیا ہے۔ تو الطہور ماؤہ، اسم جنس جب مضاف ہو تو اس کے اندر عموم کا معنی ہوتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو الطہور ماؤہ کا معنی یہ بنے گا، اب ماء اپنے وضعی اعتبار سے خاص ہے پانی، لیکن جب اس کی اضافت ہوئی ہے ضمیر کی طرف تو اس کے اندر عموم پیدا ہو گیا ہے۔ تو الطہور ماؤہ تو سمندر کے جملہ جو پانی ہے، چاہے وہ پانی جو ہے نا وہ کسی حصے کا نمکین ہے، کسی حصے کا میٹھا ہے، یا وہ کہیں رنگت کا کوئی فرق ہے، تو اصل یہی ہے الطہور ماؤہ کہ سمندر کے جو جملہ پانی ہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی ذائقے میں ہو، تو اس کا جو پانی ہے وہ پاک ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے نا یہ عام ہے کہ سمندر کے جو پانی ہے وہ پاک ہے، لیکن جب ہم دیگر احادیث کو دیکھتے ہیں اس اعتبار سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ، بو، ذائقہ، یہ چیز اگر نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ پانی پلید ہو جاتا ہے۔ تو جب دونوں روایتوں کو ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سمندر کا پانی وہ کسی بھی طرح کا ہو وہ پاک ہے، یہ حکم عام ہے۔ ہاں اس سے جو ہے نا اس پانی کو نکال لیا گیا دوسری حدیث کی روشنی میں، جس پانی کا جو ہے نا رنگ بدلتا ہے نجاست کی وجہ سے،
یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، وہ نجاست کی وجہ سے رنگ بو ذائقہ بدلے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاک چیز کے گرنے سے جو ہے نا رنگ بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، جیسے دریا کا پانی ہوتا ہے، نہروں کا پانی ہوتا ہے، اس میں مٹی کی آمیزش ہوتی ہے، یا پھر بعض اوقات جیسے بالٹی کے اندر جو ہے نا وہ سرف چلا جاتا ہے یا صابن گر جاتا ہے، تو یہ پاک چیز کی آمیزش۔ تو پاک چیز اگر ملتی ہے اس کی وجہ سے رنگ بو ذائقہ بدلتا ہے، لیکن وہ اتنی قلیل مقدار ہے کہ دیکھنے والا اس کو پانی ہی کہتا ہے، تو وہ پھر پانی ہے، اس کا حکم یہی ہے کہ وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ رنگ بو ذائقہ بدلے نجاست کے گرنے سے۔ شریعت نے جس چیز کو پلید قرار دیا ہے، اب اگر کوئی کیمیکل گر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر کوئی رنگ بو ذائقہ بدلا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ دیکھنے کے اندر وہ پانی ہی محسوس ہوتا ہے، وہ یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کوئی اور چیز بن گئی ہے۔ تو جب تک پانی نظر آ رہا ہے تو پھر اس پر پانی والے احکام ہی لاگو ہوں گے۔ تو یہاں پر جو خاص کیا گیا ہے، تخصیص کی گئی ہے، یعنی اس حکم سے نکالا گیا ہے، کس کو نکالا گیا ہے؟ پلید پانی کو۔ تو اگر کوئی حصہ ایسا ہے کہ جو ہے نا سمندر کے کسی کنارے پر کہ وہیں پر نجاست گری ہوئی ہے، غلاظت گری ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا کوئی رنگ بدل گیا ہے، ذائقہ بدل گیا ہے، بو بدل گئی ہے، تو پھر وہ پلید قرار پائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو حکم ہے پہلے تو تھا عام، لیکن جب دوسرا حکم آیا اس نے پلید پانی کو نکال دیا ہے، تو پھر اب یہ کیا قرار پائے گا؟ عام مخصوص منہ البعض یا عام خص عنہ البعض، یعنی ایسا عام حکم جس سے اس کے بعض افراد کو نکال دیا گیا ہے۔ باقی پھر یہاں وہ تخصیص کی بات میں جائیں گے کہ تخصیص کی کون سی قسم ہے، متصل ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہے وغیرہ، تو وہ آپ انشاءاللہ بہرحال کر لیں گے۔ تو سر دس یہ ہے کہ یہ الطہور ماؤہ، یہ کیا ہے؟ یہ عام، اور کون سا عام ہے؟ عام مخصوص منہ البعض۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز کو نکال دیا گیا ہے، اصل تو یہ تھی جب ماؤ بول دیا گیا ہے تو سارے پانی مراد ہے، لیکن جب ایک دلیل آ گئی ہے کہ جو ہے نا یہ والا پانی پاک نہیں ہوگا، اس کو پاک نہیں سمجھنا، اب اس کی دلالت ظنی کا صرف یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی اور دلیل آ جائے کسی اور طرح کے پانی کو بھی جو ہے نا وہ غیر مطہر قرار دے، پاک نہ قرار دے، تو ہم وہ بھی مان لیں گے۔ تو وہ جب تک دلیل آئے گی تو اس کو یہاں سے نکالیں گے، تو جب تک دلیل نہیں آئے گی تو فی الوقت یہی پانی نکلے گا، باقی نہیں۔ کیسے؟ وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ مطلق عام جو ہے نا اس کی دلالت قطعی ہوتی ہے یا ظنی ہوتی ہے۔ جس کی تخصیص ہو گئی ہے اس کی تو بالاتفاق دلالت ظنی ہے، البتہ جس کی تخصیص نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہاں جو ہے نا اصولیوں کے دونوں قول موجود ہیں، بعض کہتے ہیں دلالت قطعی ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ دلالت ظنی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک سوال جو ہے نا یہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کہ سائل نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اب یہ خود یہ الطہور ماؤہ، اب اس سے یہ اس مسئلے کا استدلال کرنا کہ سمندر کا جو پانی ہے یہ پاک ہے، اب یہ پورا جملہ جب ہم نے لیا تو اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، تو یہ کیا قرار پائے گا؟ منطوق، اور منطوق کی جو قسم ہے نص، ٹھیک ہے، منطوق کے پھر آگے جو ہے نا وہ درجات ہے،
نص ہے، ظاہر ہے، اسی طرح مؤول ہے، اقتضاء ہے، اشارہ ہے، یہ پھر منطوق کے پھر درجات ہیں۔ تو یہ منطوق کی جو سب سے اعلیٰ جو ہے نا وضاحت پہلے درجے کی، کہ یہ متکلم کا منشا ہے، بتانا ہی یہی چاہتا ہے کہ اس کا سمندر کا پانی پاک ہے۔ تو یہ منطوق، اور منطوق کی جو قسم کیا ہے؟ نص، یا دوسرے لفظوں میں جیسے ہمارے حنفی اہل علم کے ہاں عبارت النص، کہ متکلم کا اصل مقصود اور منشا ہی یہی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ افنتوضأ بماء البحر، کہ سمندر کے پانی کے ساتھ جو ہے نا ہم وضو کر سکتے ہیں یا وضو نہیں کر سکتے، تو اس کے جواب کے اندر صرف اتنی بات بھی کافی تھی، نعم کہہ دیا جاتا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ بلاغی اعتبار سے بھی جو ہے نا یہ معنی جو ہے نا بہت زبردست بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو بعض ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ چیز، یہ فن تو صحابہ کرام نے نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے سمجھ آئے گا کہ یہ چیز پہلے سے ہی ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا کہا کہ هو الطہور ماؤہ، کہ پانی اس کا پاک ہے، نام سے جو ہے نا وہ جواب نہیں دیا۔ تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر صرف نام کے ساتھ جواب دیا جاتا تو ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ ایک مجبوری کی شکل میں ہے، کہ چونکہ ہمارے پاس میٹھا پانی جو ہے نا وہ تھوڑی مقدار کے اندر ہے، تو اس مجبوری کے اندر جو ہے نا فنتوضأ بماء البحر، سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اگر نام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہے نا یہ مجبوری کی صورت میں ہے۔ اگر مجبوری نہ ہو تو پھر جو سائل کے ذہن میں شک ہے نا کہ سمندر کے پانی کے ذائقے کی وجہ سے یا رنگت کی وجہ سے، تو وہ شک اس کا درست ہے اور اس کے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ تو لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ الطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مجبوری ہو نہ ہو، آپ علی الاطلاق جو ہے نا سمندر کے پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں، وہ چاہے طہارت صغریٰ ہے یا وہ طہارت کبریٰ ہے، آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سائل کے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات تھی کہ جو ہے نا پانی کی رنگت کے حوالے سے کہ پتہ نہیں جو ہے نا یہ پانی پاک ہے نہیں ہے، وہ خاصا متردد تھا، یعنی اس کے سوال کے اندر اس کا تردد جو ہے نا بالکل واضح تھا۔ تو اس کے اس تردد کو رفع کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الطہور کہا ہے۔ اب یہ ال کا جو لفظ ہے جو ہے نا یہ کئی معنی کے لیے اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ تو ال کا جو لفظ ہے یہ کمال کے لیے بھی آتا ہے، جیسے رجل ہو تو بولا جائے گا صرف ایک آدمی، لیکن الرجل کہا جائے گا تو کامل آدمی۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے الطہور کا لفظ بولا ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بالکل کامل طہارت ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبالغے کا صیغہ بولا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ خود طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، اس لیے اس سے حصول طہارت کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا پھر الطہور کا لفظ بولا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت اور فراست، کہ جب سائل نے تو سوال کیا تھا صرف اس حوالے سے، پانی کے حوالے سے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے الحل میتتہ بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ کیوں؟ ایک جواب تو واضح ہے کہ جی اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ایک دوسری بات بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کی نفسیات کو سمجھا ہے۔ یہ جو سوال کر رہا ہے یہ بڑا حساس ہے،
کہ یہ پانی کے مسئلے کے اندر جب یہ اتنا تردد کا شکار ہو رہا ہے، اب سمندر ہے، اتنا زیادہ پانی ہے، اب اس کی رنگت یا ذائقے کی وجہ سے جو ہے نا یہ تردد کا شکار ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو اب اگر یہ سمندر کا سفر کر رہا ہو، کھانے کی چیز نہ ہو یا بالفرض ہو بھی صحیح، اور سمندر کا مردار اس کے سامنے آ جائے، جو پانی کے بارے میں اتنا متردد ہے اور حساس ہے، اس نے مردار کے تو قریب بھی نہیں جانا، اس کو تو بالاولیٰ اس نے کہنا ہے کہ جو ہے نا یہ بالکل حرام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ الحل میتتہ، یہاں پر بھی آپ دیکھیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مردار حلال ہے، اور پھر ساتھ ال کا بھی استعمال کیا ہے کہ یہ کامل طور پر حلال ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں یا مجبوری والی بات نہ سمجھیں، یہ بالکل حلال ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ ال کا استعمال ہے، پھر مبالغے کا لفظ کا استعمال ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا مزید نبی علیہ السلام نے ایک اور اس کے شبہ کا ازالہ کر دیا، تو اہل علم اس کو اسلوب الحکیم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب یہ نبی علیہ السلام نے اس کے مزاج کو، سوال کو سمجھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پھر اس کا آگے جواب دیا ہے۔ الطہور ماؤہ الحل میتتہ، تو یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سوال ہوا ہے، سوال اور جواب کی جو نوعیت ہے نا بعض اوقات یہ مختلف ہوتی ہے، بعض اوقات سوال خاص ہوتا ہے، جواب بھی خاص ہوتا ہے، اور بعض اوقات سوال عام ہوتا ہے، جواب بھی عام ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے نا سوال خاص ہوتا ہے، جواب عام ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اہل علم نے جو ہے نا یہ جو احادیث کے اندر سوال اور جواب اور ان کا جو آپس کے اندر باہمی ربط ہے نا، اس پر بھی اہل علم نے جو ہے نا مستقل کتابیں لکھی ہے۔ تو ایک کتاب کا نام ہے علم اسباب ورود الحدیث و تطبیقاتہ عند المحدثین والائمہ، علم اسباب ورود الحدیث و تطبیقاتہ عند المحدثین والائمۃ الاصولیین، یہ پورا نام ہے، اور یہ طارق اسعد ان کی یہ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی احادیث مبارکہ کے اندر، سوال اور جواب، سوال کی نوعیت اور جو جواب کی جو نوعیت ہے نا، اس پر آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی جس کے ذریعے انسان جو ہے نا اس پہلو کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ طارق اسعد، علم اسباب ورود الحدیث و تطبیقاتہ، اکیلا یہ لفظ لکھ لیں، علم اسباب ورود الحدیث، طارق اسعد کی کتاب ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں اہل علم ایک اور قاعدہ استعمال کرتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تو عموماً جو ہے نا یہ قاعدہ جو ہے نا یہ مطلق بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی قید ہے، اہل علم نے ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یہ اس وقت ہے جب اس کے معارض کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ اگر معارض چیز موجود ہو، پھر جو سیاق ہوتا ہے نا وہ اس عموم کے لیے مخصص بن جاتا ہے، پھر لفظ کے عموم سے جو ہے نا وہ استدلال نہیں کیا جاتا۔ مثال سمجھاتے ہیں، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا وہ سفر کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ جو ہے نا وہ نڈھال ہو گئے اور جو ہے نا کوئی بے ہوش ہو گئے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا
تو وہ ان کی جو ہے نا وہ خدمت کر رہے ہیں، پانی شانی کے چھٹے مار رہے ہیں وغیرہ۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ اب سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب اگر صرف اس قاعدے کو لیا جائے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یہاں پر سبب کو ہم نظر انداز کریں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، حالانکہ سفر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود روزہ رکھا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی روزہ رکھا ہے۔ تو یہ خاص ہوگا کس کے ساتھ؟ سبب کے ساتھ۔ کیا معنی بنے گا کہ جب سفر کے اندر مشقت ہو اور آپ وہ مشقت برداشت نہیں کر سکتے پھر بھی آپ روزہ رکھنے کے اوپر مصر ہیں، تو پھر لیس من البر، یہ روزہ رکھنا جو ہے نا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ ہر جگہ جو ہے نا یہ قاعدہ نہیں لگانا العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لیکن یہاں پر العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ یہاں پر سائل نے جو سوال کیا تھا وہ اپنی ایک خاص پوزیشن کا، کہ مجبوری کی حالت ہے، میٹھا پانی ہمارے پاس تھوڑا ہے، پینے کے لیے تھوڑا پانی ہے، زیادہ پانی جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ ایک خاص سچویشن تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام قاعدہ ارشاد فرمایا کیا؟ الطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی العبرۃ بعموم اللفظ کے تحت یہاں پر پھر یہ ہے کہ کوئی مجبوری ہو نہ ہو، کیسی بھی صورت حال ہو، تو آپ اس پانی کے ساتھ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا جو دوسرا جز ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا اسی کے ساتھ نا ایک قاعدہ اہل علم نا ایک اور بھی ذکر کرتے ہیں کہ سبب الدلیل اول ما يدخل فی الدلیل، کہ کسی وجہ سے اگر شارع نے کوئی بات کی ہے تو وہ تو پہلے ہی اس میں شامل ہوگی، باقی عموم کے تحت تو باقی چیز آئے گی، لیکن جو سبب ہے سبب الدلیل اول ما يدخل فی الدلیل، وہ تو پہلے نمبر پر۔ تو مجبوری کی حالت کے اندر تو سمندر کے پانی سے طہارت حاصل کرنی ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں بھی ہے تو عموم کے تحت آپ پھر بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے وہ ہے الحل میتتہ۔ اب الحل حلال یہ بھی خاص ہے، خاص کی پھر آگے قسمیں بھی ہیں، خاص شخصی ہوتا ہے، نوعی ہوتا ہے، جنسی ہوتا ہے، وصفی ہوتا ہے وغیرہ۔ تو بہرحال یہ کیا ہے؟ خاص ہے، حلال ہونا، اور یہ استعمال کے اعتبار سے حقیقت ہے، اپنے حقیقی معنی کے اندر ہی جو ہے نا استعمال ہو رہا ہے۔ اور میتتہ، اب یہ بھی اسم جنس ہے، مضاف ہے، اس کے اندر بھی عموم کا معنی۔ تو اس کا میتہ یعنی جو اپنی موت آپ مر جائے، اپنی موت آپ مر جائے، جس کو کسی نے ذبح نہیں کیا تو وہ کیا ہے؟ مردار ہے۔ تو الحل میتتہ، اب اس کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ سمندر کے جتنے بھی مردار ہیں وہ سارے کے سارے حلال ہیں، سمندر کے جتنے بھی مردار ہیں۔ اب اس کے اندر پھر فقہا آگے کہتے ہیں 3 اقسام بناتے ہیں۔ ایک تو جانوروں کے اعتبار سے ایک قسم تو وہ ہے جو صرف جو ہے نا خشکی کے اوپر رہتے ہیں جو ہے نا جانور، اور اگر وہ پانی کے اندر جائیں گے تو وہ مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ پانی میں جاتے ہیں ڈوب کر مر جاتے ہیں یا کسی بھی کی وجہ سے، تو کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جو بری کہلاتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو خشکی کے اندر بھی رہتے ہیں اور پانی کے اندر بھی رہتے ہیں۔ تو بر والی صفت بھی ان کے اندر ہوتی ہے اور ماء والی صفت بھی ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو ایسے جانوروں کو برمائی کہہ دیتے ہیں، یا بعض برماوی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے نا وہ ایسے جانور ہیں جو صرف سمندر کے اندر رہتے ہیں،
ان کو اگر باہر نکال دیا جائے تو پھر وہ مر جاتے ہیں، جیسے مچھلی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا الحل میتتہ، سمندر کے جتنے مردار ہیں سارے کے سارے حلال ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اب یہاں پہ فقہا جو ہے نا وہ دو گروہوں کے اندر منقسم ہے۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا مائی جانور بھی آ جائیں گے اور اس کے اندر برماوی جانور بھی آ جائیں گے، جیسے مگر مچھ ہے یا اسی طرح کچھوا ہے، تو یہ خشکی کے اندر بھی رہتے ہیں اور جو ہے نا یہ سمندر پانی کے اندر بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ہوں یا مچھلی ہو یا سمندر کے دوسرے جانور جو صرف پانی کے اندر رہتے ہیں، تو برمائی ہوں یا مائی ہوں، دونوں طرح کے جانور جو ہے نا وہ حلال ہیں۔ اور یہ قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ ترک الاستفصال فی مقام الاحتمال ینزل منزلۃ العموم فی المقال، عموم معنوی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا شارع نے ایک عام لفظ بولا ہے، تو اب یہاں پر یہ تفریق موجود ہے، مائی جانور بھی موجود ہیں اور اسی طرح برمائی جانور بھی موجود ہیں۔ تو اگر یہاں پر کوئی تفریق ضروری ہوتی کہ برمائی کا حکم الگ ہے اور مائی کا حکم الگ ہے، تو یہ موقع تھا شارع جو ہے نا یہاں پہ فرق کرتے، تفصیل بیان کرتے، کیونکہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز۔ لیکن یہ قاعدہ بھی بہرحال عام نہیں ہے ٹھیک ہے نا، تو ہر قاعدے میں استثناء کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو شارع نے یہاں پہ تفصیل نہیں بیان کی، اس کو عموم معنوی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ترک الاستفسار فی مقام الاحتمال۔ تو جہاں تفصیل کا امکان ہے لیکن شاعر تفصیل جو شارع ہے وہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم بھی اس کو اپنے عموم کے اوپر رکھیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جناب یہ مائی جانور ہوں یا برمائی ہوں، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر دوسری رائے ہے، وہ ہمارے حنفی اہل العلم کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے نا وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ مچھلی ہے، بس جو مچھلی ہے وہ صرف حلال ہے، اس کے علاوہ سمندر کے جو باقی جانور ہیں اگر وہ مر جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو وہ جب باقیوں کو نہیں کہہ رہے تھے، جو برمائی ہیں ان کو تو انہوں نے بالاولیٰ کہنا ہے کہ وہ ان کا مردار جو ہے نا وہ حلال نہیں ہے، اور ان کی حلت کے لیے پھر ان کے ضابطہ بھی بہرحال اور ہے۔ تو یہ حضرات جو ہے نا اس کا جواب یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے الحل میتتہ، آپ نے کہا جی میتہ کا لفظ عام ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں ایک اور عموم بھی موجود ہے، اور وہ ہے حرمت علیکم المیتہ، کہ سارے مردار حرام ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے جو ہے نا یہ دو عموم ہیں، ایک میتتہ کا عموم ہمارے سامنے کھڑا ہے اور دوسرا ہمارے سامنے المیتہ کا عموم کھڑا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے یہ دونوں عموم ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ جو عموم طاقتور ہوگا اس کو ہم لے لیں گے، اور جس عموم کے اندر قدر کمزوری پائی جاتی ہے اس کو جو ہے نا اس کی ہم تخصیص کر دیں گے۔ تو یہ حضرات پھر تخصیص کس کی کرتے ہیں؟ میتتہ کی، الحل میتتہ، کہ سمندر کے یعنی اس کو خاص کر دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ مچھلی کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے عموم کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کے اندر بھی جو ہے نا یہ مچھلی کے علاوہ جو باقی جانور ہیں ان کی حلت کے حوالے سے اختلاف موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مچھلی ہے اس کی حلت کے اوپر باقاعدہ جو ہے نا وہ اتفاق موجود ہے، باقیوں کے اندر جو ہے نا وہ قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ کچھ باتیں کر کے وہ کہتے ہیں کہ جو الحل میتتہ کا جو عموم ہے یہ کمزور ہے،
اور البتہ یہ بھی ذہن میں ہو کہ ان کے ہاں احناف کے ہاں جو ڈولفن مچھلی ہے وہ اس کو مچھلی نہیں سمجھتے، تو ان کے نزدیک یہ حرام ہے، باقی کے نزدیک تو حلال ہے، سارے حلال ہیں وہ بھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ حرام ہے، یہ مچھلی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں مچھلی والے اوصاف نہیں پائے جاتے، اس کے سانس لینے کا طریقہ اور طرح کا ہے، اور یہ اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ دودھ پلاتی ہے، اس کا دودھ ہوتا ہے اور اس کے ثدی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا بہرحال جو یہ سمک سے جو ہے نا یہ حضرات ان کو الگ شمار کرتے ہیں۔ چلیے بہرحال ہم اس میں تو نہیں جاتے، یہ تو ہم نے ان کی رائے بتائی ہے، باقی شیخ صاحب بتا دیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب دو عموم آپس کے اندر معارض ہوں تو جس عام کی تخصیص ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، دوبارہ اسی عام کی تخصیص کی جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ آپ کو ہلکا سا بتایا ہے، مطلب یہ ہے۔ اور یہ جو قاعدہ ہے نا ترک الاستفصال، اس کا حناف یہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس قاعدے کو نہیں مانتے، ہمارے نزدیک جو ہے نا یہ اجمال کے قبیل سے ہے، ہم اس کو مجمل مانتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کے لیے ہم جو ہے نا وہ شارع سے یا دیگر مصادر شریعہ سے رہنمائی لیں گے اور اس کے ذریعے جو ہے نا ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ تو بہرحال الطہور ماؤہ الحل میتتہ، تو جمہور کے ہاں جو ہے نا اس عموم کی وجہ سے وہ برمائی ہوں یا مائی ہوں، وہ سارے کے سارے جو مردار ہیں وہ حلال ہیں، جبکہ حنفی جو اہل العلم ہیں وہ صرف جو ہے نا وہ مچھلی کو مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف مچھلی جو ہے نا وہ حلال ہے، باقی حلال نہیں ہے۔ یہ آپ مسئلہ اساتذہ سے پڑھتے ہیں تو آپ ان سے ان کی رائے لے لیں، یہ تو میں نے آپ کو ویسے تو قول بتائے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر گروہ جو ہے نا جو معنی لیتا ہے اس کے لیے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ہے نا وہ آثار کی روشنی میں بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی فریق جو ہے نا اصول کا استعمال کر رہا ہے تو دوسرے کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی بہرحال اصول پائے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف اختلاف بتانے کا صرف منشا یہ تھا کہ آپ جو ہے نا فوراً کسی پر جو ہے نا بالکل باطل ریپ کے باطل ہونے کا، غلط ہونے کا جو ہے نا فتویٰ نہ لگا دے کہ یہ لوگ تو بالکل ہی قرآن و سنت سے دور ہیں، صریح حدیثیں موجود ہیں، اس کے مقابلے میں نہیں مانتے، نہیں، ان کے ہاں بھی کچھ وجوہ ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی کچھ استدلال کے طرق اور مناہج ہوتے ہیں جن کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جن کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں بہرحال ان میں پھر جو ہے نا وہ شدت ذرا نہیں پائی جاتی۔ بہرحال تو اب خلاصہ نکالیں تو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، تو اس کے اندر آپ دیکھیں خاص کی دلالت، الطہور ماؤہ خاص کی دلالت بھی موجود ہے، اور اسی طرح استعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو حقیقت موجود ہے، اور یہ صریح ہے، معنی کے اعتبار سے بھی بالکل جو ہے نا کیا ہے واضح ہے، اور پورے جملے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو اس سے یہ منطوق قرار پائے گا، اور منطوق کی جو اعلیٰ ترین دلالت ہے نص، یا جسے عبارت النص کہا جاتا ہے جو ہے نا، وہ اس کے اندر یہ دلالت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ الطہور ماؤہ، اس کے اندر عام کی دلالت، ٹھیک ہے، اور عام مخصوص منہ البعض، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اندر جو ہے نا موجود ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اب یہ چھوٹی سی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر کتنی دلالات جو ہے نا موجود ہیں۔ اور باقی ایک استدلال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو ہے نا اب یہ بھی منطوق کی ایک قسم آپ کو اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اب صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول جو ہے نا ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں ایسے ایسے، تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا الطہور ماؤہ الحل میتتہ۔ اب اس سے اگر کوئی استدلال یہ کرتا ہے کہ سمندر کا سفر کرنا درست ہے، اب یہ استدلال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ سمندری سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تردید نہیں کی، گویا کہ اس پر تقریر ارشاد فرمائی ہے، سکوت ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، اب یہ استدلال بھی ہم جو ہے نا وہ عبارت سے بارہ لے رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب یہ جو منطوق کی اقسام ہیں، منطوق کی اقسام ہیں، تو اس میں یہ کس درجے کا استدلال بنے گا؟ اشارہ کا، اشارۃ النص، سمجھے نا؟ کیونکہ وہ جو سائل ہے جب وہ ذکر کر رہا ہے وہ اصل سمندر کا، وہ یہ نہیں بتانا چاہتا کہ ہم سمندر کا سفر کرتے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اصل اس کا مقصود کیا تھا؟ اگلی بات مت کرنا کہ پانی کا جو مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہے۔ اب یہ اشارۃ النص ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منطوق میں جو اشارۃ النص ہے اس کا درجہ قوت کے اعتبار سے خاصا کمزور ہے، نیچے ہے۔ اب اگر بالفرض کسی دوسری روایت میں صراحتاً آ جاتا ہے کہ سمندر کا سفر نہ کرو، بالفرض اگر صراحتاً آ جاتا ہے، اب وہ بھی منطوق ہے، یہ بھی منطوق ہے، لیکن وہ منطوق کس درجے کا ہے؟ نص کے درجے کا، اور یہ پھر منطوق کس درجے کا ہے؟ اشارہ کے درجے کا۔ تو جب اس تفریق کا ہمیں علم ہوگا تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ نص کے۔ کیوں؟ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہاں سائل کا منشا اور ہے، کچھ چیزیں اس نے ضمناً طبعاً ذکر کر دی ہے، تو وہ اب یہ منطوق بھی ہے، اور منطوق کی قسم نص کی دلالت بھی موجود ہے اس کے اندر، اور اسی طرح اشارۃ النص کی دلالت بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح الحل میتۃ، اس کے اندر بھی اشارۃ النص ایک موجود ہے، کیا ہے؟ ہیں؟ ٹھیک ہے، مردار جب اس کا حلال ہے تو زندہ بالاولا جائز ہے، یہ منطوق ہے، مفہوم ہے۔ تو پھر یہ منطوق میں نہیں جائے گا بلکہ کس میں جائے گا؟ مفہوم میں، اور مفہوم کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور مفہوم کی کس میں؟ مفہوم ہے موافق، مخالف، مفہوم موافق کے پھر آگے کس میں؟ اب دیکھیں نا، جب آپ اس طرح کریں گے قاعدہ ذہن میں ہوگا اور اس طرح آپ کریں گے تو تطبیق کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ اچھا، اشارۃ النص کی بات کر رہے تھے، الحل میتۃ، جب یہ کہا شارع نے کہ اس کا مردار حلال ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ خود اس کا جو مردار ہے وہ پاک ہے۔ اب مردار جب حلال ہے تو مردار پاک بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس طرح اب یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور اس طرح اس کے جو اس سے دلالات، تو اب اگر وہ اس کے معارض کوئی چیز آتی ہے تو پھر وہاں پر جو ہے نا یہ دلالت کی جو قوت وغیرہ ہے تو پھر ان چیزوں کو بہرحال دیکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ چھوٹی سی حدیث کے یہ دو ٹکڑے ہیں، اب آپ اس کے اندر دیکھیں خاص کی بھی استعمال ہوئی ہے، حقیقت بھی آئی ہے، صریح بھی آیا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا عام بھی آیا ہے، عام مخصوص منہ البعض، یعنی عام بھی ہوئی، تخصیص بھی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا یہ نص بھی ہے، اشارۃ النص بھی ہے، اور مفہوم موافقہ بھی ہے۔ اب کتنی ساری دلالات جو ہے نا اس چھوٹی سی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو اسی طرح ہر ایک حدیث کے اوپر جب انسان ذرا غور کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک 15 منٹ اور 15 منٹ نا آپ اصول فقہ کے حوالے سے، نہیں فائدہ ہو جائے، اس پہلو سے بھی فائدہ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، دوسری حدیث بیر بضاع، جسے حدیث کہتے ہیں حدیث بیر بضاع، اس حوالے سے جو ہے نا محدثین کے ہاں یہ معروف ہے۔ تو یہ جو احادیث جن ناموں کے ساتھ ہو نا، یہ بعض احادیث کے مخصوص نام ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے مخصوص نام ہیں، تو ان سے بھی انسان کو آگاہی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حدیث بیر بضاع میں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں بھی سوال ہوا، یہاں بھی وہی بات، سوال اور جواب، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نا بہت ساری باتیں ہیں، سوال اور جواب کے پہلو کے اعتبار سے میں نے نظر انداز کی، آپ کو کتاب اس میں بڑی چیزیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔
تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بیر بزا کا جو کنواں ہے جو ہے نا تو اس کی منڈیر نہیں ہے، نشیب کے اندر ہے، نتیجہ یہ ہے کہ جب آندھیاں چلتی ہیں تو بڑی گندی چیزیں جو ہے نا یہ لحوم الکلاب اور جو ہے نا اور گندی چیزیں جو ہے نا جن کی نجاست کے اندر کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ کنویں کے اندر چلی جاتی ہیں، تو اب اس سے جو ہے نا ہم وضو کریں یا ہم وضو نہ کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، ان الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے انا کے ساتھ بات کی ہے، یہاں پر بھی وہی بات، بلکہ یہاں تاکید کے کئی اسلوب ہیں، آپ ذرا دیکھیں گے تاکید در تاکید ہے۔ کیوں؟ سائل نے جو نقشہ کھینچا نا سوال کا، اس نے بڑی شدید کراہت والی باتیں ذکر کی کہ اللہ کے رسول کتوں کے گوشت جاتے ہیں اور حیض والے کپڑے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور گندگی ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں ذکر کی جن کے نجاست ہونے میں، پلید ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ تو گویا کہ وہ پرلے درجے اس کا ذہن جو ہے نا متنفر تھا کہ یہاں سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ذہن اس کو مان ہی نہیں رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الماء طہور۔ اب ایک تو انا کے ساتھ تاکید، کیوں کہ پیچھے اس کی جو پریشانی تھی یا جو سوال کا انداز تھا وہ خود بتا رہا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ کہا کہ ان الماء طہور، کہ پانی اور مبالغے کا صیغہ بولا، پھر طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، اس میں کسی قسم کا تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ جو تم یہ کہہ رہے ہو ایسا ہے نہیں، ان الماء طہور، یہ تو بہت پاک کرنے والا ہے، یہ پلید ہے ہی نہیں۔ پھر آپ دیکھیں اتنی بات کافی تھی، لیکن وہ جو سائل نے جس انداز کا نقشہ کھینچا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جملے کی مزید تاکید ذکر کی۔ آپ نے کیا کہا؟ لا ينجسہ شیء۔ اب پھر لا ينجسہ شیء کے اندر اگر آپ مزید غور کریں تو کیا ہے؟ ناکرہ ہے، نفی کے بعد آیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ہاں عموم، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس میں کیا ہے کہ بھئی جو ہے نا تو اس سے شک کا اظہار کر رہا ہے، لا ينجسہ شیء، اس کو کوئی چیز پلید کرنے والی نہیں ہے۔ تو اب انا بھی تاکید کے لیے آیا ہے، طہور مبالغے کا صیغہ بھی آیا ہے، اور پھر لا ينجسہ شیء کے اندر مزید تاکید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ یہاں بھی وہی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سائل کے سوال کے اندر جو پوشیدہ نفسیات ہے نبی علیہ السلام اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو صحیح معنی کے اندر جو مفتی ہوتا ہے نا وہ صرف لفظوں کو نہیں دیکھا اس نے جو کہا ٹھیک ہے، وہ اس کے پیچھے اس کا جو درد ہے یا جو نفسیات ہے وہ اس کو بھی سمجھتا ہے، اور پھر سوال کا جواب اس انداز سے دیتا ہے تاکہ اس کو کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ ان الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ اب ان الماء طہور، ماء کے اندر جو ہے نا یہ خاص ہے اور حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا طہور کے اندر جو ہے نا ایک قاعدہ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا البحر المحیط کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ مدح یہ تو عام اسلوب ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ نفی کے بعد ناکرہ جو ہے نا یہ نفی کے بعد آتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ناکرہ مدح کے اسلوب میں آئے یا ذم کے اسلوب کے اندر ہے تو اس کے اندر بھی عموم پایا جاتا ہے، ناکرہ ہو اور وہ مدح کے جو ہے نا سیاق میں آتا ہے یا پھر وہ ذم کے سیاق کے اندر آتا ہے تو چاہے پیچھے نکرہ نہیں ہے، کلام مثبت ہے، لیکن اسلوب کیا ہے؟ مدح کا ہے یا کیا ہے؟ ذم کا ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ نصف فی العموم کا فائدہ دیتا ہے۔
تو جیسے قرآن مجید کے اندر ہے ان الانسان لظلوم کفار، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو انسان ہے سارے کے سارے یقیناً ہر طرح کے ظلم کرنے والے ہیں، ہر طرح کے ظلم کرنے والے، بہت ظلم کرنے والے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بھی ہے، بئس مطیۃ الرجل زعم، یہ جو زعامہ کا جو لفظ ہے، اس نے یہ کہا، اس نے گمان کیا، سمجھیے نا، تو یہ جو ہے بئس مطیۃ الرجل، یہ بڑی بدترین سواری ہے۔ یعنی اس طرح کا جو ہے نا، یہ کچی پکی باتیں کرنی، پکی بات نہ کرنی، سنائی بات کرنی، اور ایسے جو ہے نا اپنے چھٹی حص کے ذریعے ایک جو ہے نا خود صغر کبر ملا کے بات منا لینی اور اس کی نسبت کر دینی، یہ جو ہے نا انتہائی بری بات ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ان الماء طہور، تو طہور جو ہے نا یہ کیا مانا، یہ مبالغہ بھی ہے، اور یعنی ہر طرح کی پاکیزگی ہے اس میں۔ آپ اسے جو ہے نا وہ وضو کر سکتے ہیں، آپ اسے غسل کر سکتے ہیں، اور آپ اسے نظافت تنظیف والا جو کام ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی آپ طہارت حاصل کرنا چاہیں تو اسے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کی تاکید کے اندر پھر نبی علیہ السلام نے آگے یہ کہا کہ لا ینجسہ شیء، تو لا ینجسہ، تو یہ جو لفظ نجاست، اب یہ بھی وسیع اعتبار سے دیکھے جائیں تو جو حصی گندگی ہوتی ہے نا، اس کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے۔ لا ینجسہ شیء، جو حصی گندگی ہے، نظر آنے والی گندگی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ لا ینجسہ شیء، کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز چلی گئی ہے تو یہ اس کو بالکل پلید نہیں کرتی۔ اور اسی طرح پھر شرع نے اس کے اندر وہی بات مزید معنی بھی ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو مانوی جو ہے انما المشرکون نجس، ٹھیک ہے نا، وہ مانوی جو ہے نا وہ نجاست ہے۔ تو لا ینجسہ شیء، یہاں پر شیء ناکرہ ہے، اور جو ہے نا نکرہ نفی کے بعد آئے، تو کوئی بھی چیز اس کو پلید، مطلب آپ نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ چیز ہوں یا اور کوئی چیزیں ہوں، اسے کوئی چیز بھی پلید نہیں کر سکتی۔ اب اس سے جب ہم مجموعی طور پر اس سے استدلال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پورے جملے کے اعتبار سے، تو اس حدیث کی جو نص ہے، عبارت النص، وہ کیا بتاتی ہے کہ جو پانی ہوتا ہے اس کو کوئی بھی چیز پلید نہیں کرتی۔ اب یہ منطوق ہے، یہ نص ہے، یہ عبارت النص ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابل آیا کوئی اور روایت معارض ہے یا معارض نہیں ہے، ٹھیک؟ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مشہور روایت ہے اذا کان الماء قلتین، ٹھیک ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بہرحال اس کی سیاہ ذوف کے اندر بھی مسئلہ ہے، محققین کے نزدیک تو یہ روایت بھی کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو اگر جب روایت ضعیف مان لیں پھر تو ماشاءاللہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو گیا، پھر تو ان الماء طہور لا ینجسہ شیء۔ لیکن بہرحال اس کی تخصیص پھر اس کے ساتھ ضرور ہوگی جو دوسری حدیث میں ہے، وہ کیا، رنگ بو ذائقے والی۔ یعنی پھر ہم یوں کہیں گے ان الماء طہور لا ینجسہ شیء ما لم یتغیر، ما لم یتغیر، لیکن اجماع ہے۔ ہاں، اب یہ شیخ صاحب بتا سکتے ہیں کہ ضعیف روایت اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ جو اجماع ہے۔ ہاں، بہرحال تو ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، آگے کیا کہنا، یعنی ما لم یتغیر۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ مطلق ہے، اس کی اجماع نے اس کو کیا کر دیا ہے، مقید کر دیا ہے کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز پلید نہیں کرتی۔ ہاں، اجماع نے بتایا ہے،
یا جو روایت کہہ لیں یا پھر اجماع چلو کہہ رہے ہیں کہ اجماع نے بتایا ہے کہ رنگ بو ذائقہ ہو تو پھر وہ پانی پلید ہو جائے گا۔ تو چلو صرف اصول فقہ کا ایک قاعدہ سمجھانے کے لیے، تو ان الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ اب جی ایک طبقہ یہ کہتا ہے جی دوسری روایت یہ ہے کہ حدیث قلتین، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، قلتین پانی ہے تو وہ پھر پلید نہیں، یعنی اس میں نجاست چلی جائے وہ پلید نہیں۔ تو اس کا مفہوم یہاں سے کیا نکلتا ہے کہ قلتین سے کم ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ پلید ہو جائے گا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ قلتین سے کم ہوگا تو پلید ہو جائے گا، اب یہ جو اس جملے سے یہ مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے، یہ مسئلہ پورا یہ منطوق کے قبیل سے ہے یا مفہوم کے قبیل سے ہے؟ مفہوم کے قبیل سے ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے ان الماء طہور، ان کے پانی کو کوئی چیز پلید نہیں کرتی ما لم یتغیر، ٹھیک ہے نا، یہ کس قبیل سے ہے؟ نص کے قبیل سے ہے، عبارت النص کے قبیل سے ہے۔ اب دو دلالتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اب صاف ظاہر ہے منطوق کی دلالت مفہوم کے نسبت کیا ہوتی ہے؟ اقویٰ، کیوں؟ وہ متکلم کا اصل منشا ہوتی ہے، اور پھر یہ عبارت النص ہے، متکلم نے یہ بولا ہی اسی لیے تھا۔ تو پھر یہ اب ایک طبقہ کیا کہتا ہے کہ فقہا کا ایک گروہ کی جی یہ ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، ہمارا استدلال کس سے ہے؟ منطوق سے ہے، اور آپ کا جو استدلال ہے وہ کس سے ہے؟ مفہوم، مخالف سے ہو رہا ہے، مفہوم سے ہو رہا ہے۔ اور منطوق اور مفہوم کا آپس میں اگر تضاد ہو تو پھر ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ منطوق کو ہوتی ہے، لہذا منطوق حجت ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، اب اصول فقہ کی بات تو کر لی، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا ملا آ باشد کے چپ نہ شود، کہ وہ تو پھر عالم ہی نہ ہوا نا جو چپ کر جائے۔ تو اگر انہوں نے اصول کی مار ماری ہے تو دوسرے کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ اصول پائے جاتے ہیں۔ تو وہ دوسرے کیا، یہ صرف بات اس بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک موقف کے پیچھے دلیل موجود ہوتی ہے، ایسے گھر بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں گھڑ لیتا۔ یہ الگ بات ہے ہماری رسائی اس دلیل تک ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ سمجھتے دیکھو یہ مسئلہ بھی حدیث کے خلاف ہے، ان کا یہ مسئلہ بھی حدیث کے خلاف ہے، نعوذ باللہ وہ کوئی حدیث کے دشمن نہیں ہے۔ اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں جی یہ مفہوم ہے، تو ہمارے ہاں صرف مفہوم نہیں ہے بلکہ اس کی دیگر مؤیدات موجود ہیں۔ قاعدہ کیا ہے کہ منطوق مفہوم مخالف ہو تو ٹھیک ہے جی، مفہوم حجت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ اس مفہوم کی مؤیدات موجود ہیں۔ اچھا جی وہ کیسے موجود ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام نے کہا ہے طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، اب برتن کے اندر کتا جو ہے نا وہ منہ لگا دیتا ہے تو اب وہ پلید ہو گیا۔ اب وہ جو پلید ہوا ہے اب وہ برتن کے اندر وہ قلتین سے کم ہے کہ زیادہ ہے؟ وہ تھوڑا سا پانی، اس کے اندر بھی اگر وہ منہ ڈال لیتا ہے تو وہ پانی پلید ہو گیا۔ اب یہ حدیث جو ہے نا یہ واضح بتا رہی ہے کہ قلتین سے کم میں بھی اگر نجاست چلی جائے تو وہ بھی پلید ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جب پلید ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا ہمارا موقف جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے نا، یعنی یہ ان کا موقف ہے جو کہتے ہیں علی الاطلاق جو ہے نا وہ نجاست چلی جائے تو وہ قلتین کے جو قائل نہیں ہے، قلتین کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں نجاست چلی گئے قلتین سے کم ہو زیادہ ہو وہ پلید ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی دیکھو دوسری دلیل یہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کیا جائے، کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کیا جائے۔ اب کھڑے پانی کے اندر صاف ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی پلید ہو جائے گا۔ اب وہ کھڑا پانی تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، قلتین سے کم بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ قلتین سے کم میں بھی اگر نجاست چلی جاتی ہے تو وہ بھی
پلید ہو جائے گا. سمجھ آئی نا؟ تو لہذا قلتین والی کوئی حد بندی معتبر نہیں ہے. تو یہ تو اس پہلو سے جو ہے نا اور زاویے سے کہا گیا ہے، اس کا الگ جواب دیتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح تیسری حدیث وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سو کر کوئی اٹھتا ہے تو برتن جو ہے نا پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالو، اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی پلید ہو جائے گا. تو بہرحال احناف کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں علی اطلاق جو ہے نا وہ پانی جو ہے نا اس کے اندر نجاست چلی جاتی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، رنگ بو ذائقہ نہیں بھی نہ بدلے. سمجھے کہ یہ رنگ بو ذائقہ یہ تو مالکیہ کا ہے نا، رنگ بو ہاں سب کا ہو جاتا ہے. اور احناف کے نزدیک کہ اگر وہ کہتے ہیں قلتین سے کام میں بھی وہ قلتین تھی وہ تو عشر فی العشر میں چلے جاتے ہیں. تو بہرحال جو شوافے ہیں نا وہ قلتین کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں شوافے کیا کہتے ہیں؟ قلتین سے کم ہے میں نجاست چلی جائے وہ پلید نہیں ہوتی. تو بہرحال احناف وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا بہرحال آپ کا جو یہ مفہوم مخالف ہے جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر یہ جو 3 روایتیں پیش کی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تھوڑے پانی میں بھی اگر نجاست چلی جائے تو وہ بہرحال پلید ہو جاتا ہے. بہرحال اس کے پھر آگے جواب ہیں، اس کے آگے پھر جواب الجواب موجود ہیں، آپ پڑھے ہوں گے یا پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اب اس میں بھی دیکھیں ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، اس کے اندر جو ہے نا خاص کی دلالت بھی استعمال ہوئی ہے، حقیقت کی دلالت بھی استعمال ہوئی ہے، عام کی دلالت بھی استعمال ہوئی ہے، عام مخصوص منہ البعض کی دلالت بھی استعمال ہوئی ہے، عبارت النص بھی استعمال ہوئی ہے، مفہوم کی دلالت بھی جو ہے نا استعمال ہوئی ہے. اور 2 عموم والی جو ہے نا اس طرح بھی کہ جو ہے نا ناکرہ نفی کے بعد ہو وہ بھی عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے. امام زرکشی والی بات کہ مدح و ذم کے اسلوب میں ناکرہ آ جائے تو اس کے اندر بھی عموم پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا اس کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ اجماع ہے اس مسئلے پر. کیا ہے؟ اجماع. تو اجماع جو ہے نا یہ مخصص ہے، اجماع مخصص ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے، کسی کا مالکیہ شافعی کسی کا بھی نہیں ہے. تو اب یہ اوسط ابن المنذر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ وہاں اجماع وغیرہ مل جائے گا، اجماع پر جو کتابیں ہیں. تو بہرحال الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو تھوڑا سا بتایا آپ کو کہ جو ہے نا اجراء کے اندر جو ہے نا یہ اسلوب یہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی اسلوب اس سے ہٹ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو. یہ اسلوب جو اہل علم سے سیکھا ہے یا پڑھا ہے یہ وہ ہے، اس سے ہٹ کر بھی کوئی بہتر اسلوب بہرحال ہو سکتا ہے. اور اسی طرح 4 اقسام بنیادی طور پر ذہن کے اندر ہونی چاہیے، اور 4-5 باتیں جو اور بتائی ہیں. تو انشاءاللہ اصول فقہ کے قواعد کی تطبیق بھی ایسے ہی آسان ہو جائے گی جیسے ہم صرف اور نحو کے قواعد کی تطبیق کرتے ہیں. اور دوسری یہ بات کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ اصول یہ قواعد ہر مکتب فکر جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس کا جو بھی موقف ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہرحال دلیل موجود ہوتی ہے. اس لیے ذرا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے، سخت نہیں رکھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا یہ شیخ صاحب بتا آپ یہ متن الورقات کے اوپر جو شروحات لکھی گئی ہے نا، متن الورقات بہت ساری شروحات ہیں. شیخ صالح فوزان کی وہ بہت اچھی شرح ہے، شیخ مشہور حسن کی شرح ہے، اور حضرات کی بھی ہے. یہ آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم.
فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.